السلام علیکم۔ آج ہم اسٹاک مارکیٹ کی سب سے فیوریٹ کمپنی جو آج کل ہماری نظروں میں بہت زیادہ آ رہی ہے، ٹھٹا سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھٹا سیمنٹ کمپنی 1980 میں ایز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ وجود میں آتی ہے۔ اس وقت یہ اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کی ذیلی کمپنی کے طور پہ کام کرتی تھی۔ کمپنی کا جو مینوفیکچرنگ پلانٹ تھا ہمارے پاس وہ 1982 میں شروع کیا گیا تھا، جو کہ ڈرائی پروسیس ٹیکنالوجی پر مبنی تھا۔ اس وقت اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ 1000 ٹن کلینر بناتی تھی یہ کمپنی، اور یہ پلانٹ جو تھا مسٹر بشی ایک کمپنی ہوتی تھی جاپان کی، وہ اس کو ہولڈ کرتی تھی۔ پھر سال 2014 میں حکومت پاکستان پرائیویٹائز کمیشن کرتی ہے، مطلب کہ پرائیویٹائز کر دیتی ہے بہت ساری کمپنیز کو، تو اس میں اس کمپنی کے بھی جتنے بھی حصص ہوتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی ملکیت میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ سیل کر دیتی ہے۔ کمپنی کو 2018 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ میں لسٹ کروا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو شیئرز تھے وہ اب پبلک کے لیے بھی اویلیبل تھے۔ تو کمپنی کے بہت سارا ایک حصہ جو تھا شیئرز کا وہ ایز اے پبلک کے لیے رجسٹر کروا دیا گیا، جو کہ اس وقت سے اب تک THCCL کے نام سے کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتی ہے۔ کمپنی کی اگر ہم ویژن کی بات کریں تو کمپنی اپنے پلانٹ کو جدید اور متحرک مینوفیکچرنگ پلانٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور اس قابل ہونا چاہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو ہے وہ پائیدار بنیادوں پر ایک مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اگر کمپنی کے میں مشن کی بات کروں تو گاہکوں کو معیاری مصنوعات اور کم ریٹ پر اور حصص جو کہ اس کے پبلک کے پاس ہیں ان کی قدر میں اضافہ کیا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ منافع فراہم کیا جائے۔ کمپنی کا جو بزنس ہے وہ صرف لوکلی نہیں ایکسپینڈ ہو رہا، بلکہ ایکسپورٹ کے لحاظ سے بھی یہ ڈیفرنٹ کنٹریز اور ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو سب کانٹیننٹس ہیں ادھر ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ لائک افریقن کنٹریز میں بھی ٹھٹا سیمنٹ اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ یعنی کہ جو گلف کے کنٹریز ہیں وہاں بھی، اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ایکسپورٹس کو اپنی بڑھا رہا ہے۔ اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی، مینشن انڈیا بھی ہے اور سری لنکا بھی ہے، کیونکہ یہ کمپنی کے پورٹ فولیو کا ہے کہ انڈائریکٹلی جو گلف کو یہ سیمنٹ بھیج رہے ہیں وہ کسی نہ کسی راستے سے سری لنکا اور انڈیا کو بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ کمپنی کی جو بیسک پروڈکٹس ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں بہت زیادہ، وہ ایک اس کا 4 لیڈ سیمنٹ ہے، اس کے علاوہ سلفیٹ ریزسٹنٹ سیمنٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بلاسٹ فرنس سلیگ سیمنٹ بھی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کی اس کی کوالٹیز والے سیمنٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اب ہمیں کمپنی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ اس کی مٹیریل انفارمیشن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کمپنی کا جو شیئر پرائس تھی وہ کافی سالوں تک 16، 17، 18 روپے پر ہی رہی، لیکن اچانک اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں کہ جس سے شیئر پرائس جو تھی وہ 16، 17 سے اٹھی اور 240 روپے تک چلی گئی اس کی کمپنی کی ویلیو پر شیئر کے حساب سے۔ تو کمپنی کیا کرتی ہے کہ مئی کے مہینے میں 29 مئی کو ایک اینول جرنل میٹنگ کرتی ہے، اور اس میں یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنے جو شیئر کو سپلٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی فیس ویلیو جو کہ پہلے 10 روپے کی تھی اس کو کم کر کے 2 روپے کر دیں گے، اور جن کے پاس ٹھٹا سیمنٹ کے شیئر ہوں گے ان کو ایک شیئر کے بدلے میں 5 شیئر کمپنی ایز اے گفٹ کر دی جائے گی۔ اب کمپنی نے اس کے لیے جو ڈیٹس دیں وہ دیں 11 جولائی اور 12 جولائی کہ اس ڈیٹ تک کمپنی کے شیئرز کو آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 12 جولائی کے بعد کمپنی کی جو فیس ویلیو ہے وہ 10 روپے سے کم کر کے 2 روپے کر دی جائے گی۔ یہ سپلٹ والا میتھڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری کمپنیز اپنے شیئر ویلیو کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، یعنی کہ زیادہ اس کے حصے دار بن سکیں، زیادہ لوگ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکیں، تو اپنی شیئر ویلیو کو کم کر دیتے ہیں، جو کہ شیئرز کی ویلیوز بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ اب کمپنی ہمارے پاس 14 جولائی کو ایک اور مٹیریل انفارمیشن ہمیں بھیجتی ہے، اور اس میں یہ بتاتی ہے کہ اس نے جو کہ مئی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے شیئر پرائس کو 10 روپے سے کم کر کے، یعنی کہ اس کی فیس ویلیو 10 روپے سے کم کر کے 2 روپے کر دے گی، وہ اس نے کام کر دیا ہے، اور اپنے شیئر ہولڈرز کو ہر ایک شیئر کے بدلے میں 5 شیئر پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے اس کی کچھ آتھرائز شیئر کیپٹل بھی بتایا کہ نمبر آف شیئرز کتنے تھے، اس کی فیس ویلیو کتنی تھی اور اماؤنٹ کتنی بنتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے سبسکرائز پیڈ اپ شیئر کیپٹل بھی بتایا کہ اس میں نمبر آف شیئرز کتنے تھے، اس کی فیس ویلیو کتنی تھی اور اس کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے ہمارے پاس۔
اب ہم چلتے ہیں کہ آفٹر 14 جولائی جب شیئر سپلٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس وقت اس کی پرائز جو چل رہی ہوتی ہے 10 جولائی کو، وہ 200 روپے کے قریب چل رہی ہوتی ہے۔ کمپنی کیونکہ شیئر سپلٹ کرتی ہے، تو سپلٹ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں گرافیکلی اس پکچر کے اندر کہ شیئر ایک دم اچانک سے نیچے گرتا ہے، اور اوپن پرائز ہمارے پاس جو 14 جولائی کو آتی ہے وہ 40 روپے کی آتی ہے۔ یعنی کہ ایک دن پہلے شیئر جو تھا وہ 200 روپے کا تھا، اور ٹھیک ایک دو دن کے بعد کمپنی اس شیئر پرائز کو جب اوپن کرتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، تو وہ 40 روپے کے قریب اوپن ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر شیئر کی فیس ویلیو 10 روپے کے حساب سے 5 شیئر دے دیے گئے، اور اب فیس ویلیو کمپنی کی 2 روپے آ گئی ہے۔ اب ہم کمپنی کی اوور آل ویلیو نکالنے کے لیے اس کی جو ریسنٹلی پرفارمنسز ہیں، جو کہ کمپنی نے ایز اے مٹیریل انفارمیشن ہمارے پاس ہمیں پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ فراہم کی ہیں، اس کو ذرا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کمپنی 13 اکتوبر کو ایک مٹیریل انفارمیشن ہمیں دیتی ہے کہ اس نے جو سکوک ٹرانزیکشن کی ہے اس کو کلوز کروا دیا ہے، جو کہ 4 سال کے ٹرمز پہ اسلامی کبور کے سسٹم کے تحت انہوں نے 55 ملین روپیز کا ڈیڈ لیا تھا، اور اس پہ انہوں نے پروفٹ بھی پے کیا ہے تقریباً 6 ملین کبور کے ریٹ سے، جو کہ 2.5% کے قریب بنتا ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ تقریباً 11%، 10% کے قریب چل رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ اسلامک فائنانسنگ تھی، تو کبور ریٹ کے حساب سے انہوں نے 2.5% کے حساب سے پروفٹ کیا، اور اس کو ٹائملی پے بھی کیا ہے۔ ایک کمپنی کی سب سے زیادہ فنڈامنٹل سٹرونگ ہونے کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ڈیڈ جو ہے وہ ٹائملی پے کر رہی ہے۔ تو کمپنی کا کہوں کہ بیلنس شیٹ اور اس کا بینک بیلنس بہت سٹرونگ تھا، تو اس نے اپنا جو ڈیڈ ہے وہ ٹائملی پے کر دیا۔ تو 13 اکتوبر کو ہمارے پاس اس کی یہ انفارمیشن آتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آفٹر 14 جولائی جب شیئر سپلٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس وقت اس کی پرائز جو چل رہی ہوتی ہے 10 جولائی کو، وہ 200 روپے کے قریب چل رہی ہوتی ہے۔ کمپنی کیونکہ شیئر سپلٹ کرتی ہے، تو سپلٹ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں گرافیکلی اس پکچر کے اندر کہ شیئر ایک دم اچانک سے نیچے گرتا ہے، اور اوپن پرائز ہمارے پاس جو 14 جولائی کو آتی ہے وہ 40 روپے کی آتی ہے۔ یعنی کہ ایک دن پہلے شیئر جو تھا وہ 200 روپے کا تھا، اور ٹھیک ایک دو دن کے بعد کمپنی اس شیئر پرائز کو جب اوپن کرتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، تو وہ 40 روپے کے قریب اوپن ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر شیئر کی فیس ویلیو 10 روپے کے حساب سے 5 شیئر دے دیے گئے، اور اب فیس ویلیو کمپنی کی 2 روپے آ گئی ہے۔ اب کمپنی ہمارے پاس 4 اپریل کو ایک مٹیریل انفارمیشن دیتی ہے کہ اس نے کیونکہ سیمنٹ بنانے میں بجلی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور پاکستان میں کیونکہ بجلی کے پاور پلانٹ یا تو بہت مہنگے ہیں، یعنی کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے، یا پھر آپ کو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو کمپنی نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ونڈ پاور پلانٹ لگائیں گے 4.8 میگا واٹ کا، اور وہ انہوں نے سکسیسفلی کمپلیٹ بھی کیا۔ اب ہم چلتے ہیں 20 اکتوبر کی اس کی مٹیریل انفارمیشن کی طرف۔ تو کمپنی کیا کرتی ہے، ایک مٹیریل انفارمیشن دیتی ہے کہ وہ بیلاروس کی ایک کمپنی ہے MWTA، اس کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر کر رہی ہے، اور بیلاروس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بلوچستان کے صوبے میں اب سے اسمبل ہوں گے اور پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گے۔ یعنی کہ جیسے ہپکو نے BYD کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کی، جیسے ہیول گروپ نے چائنیز کمپنیز کے ساتھ کی، ہمارے سازگار گروپ نے، اسی طرح اب ٹھٹا سیمنٹ جو ہے وہ بیلاروس کی ایک کمپنی کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ٹریکٹر پاکستان میں اسمبل کرے گا، اور پاکستانی مارکیٹ کے لیے وہ اویلیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمپنی بہت ساری اپنی سبسڈیز بھی چلا رہی ہے، بہت ساری ذیلی کمپنیز بھی چلا رہی ہیں۔ کچھ ہم نے موسٹ ہائی لائٹڈ اس میں مینشن کر دی ہیں، جس میں ایک یہ ٹریکٹر بنانے والی بیلاروس کی کمپنی کے ساتھ جو اسمبلنگ انہوں نے جوائنٹ ایڈونچر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکائی پارک ہولڈنگ بھی کمپنی ٹھٹا سیمنٹ ہولڈ کرتا ہے۔ ٹھٹا پاور بھی، یعنی کہ پاور جنریشن جو ہم نے بتایا کہ ونڈ پاور سے ریلیٹڈ اور سولر پاور سے ریلیٹڈ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھٹا سیمنٹ کی ہی چھتری کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اب یہ ہم نے ایک سلائیڈ ایڈ کی ہے اس کی ایگزیکٹو بائنگ کی۔ یہ اسپیشلی ایڈ کرنے کا مقصد یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی لانگ ٹرم کے لیے کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے اور شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹ کرتا ہے، تو اس میں ایگزیکٹو کیا رولز ہوتا ہے۔ تو کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آفٹر سپلٹ، یعنی کہ شیئر 240 سے سپلٹ ہونے کے بعد جب 40 روپے پہ اوپن ہوتا ہے اور کچھ دن وہاں پہ سٹے کرتا ہے، اور اس میں کچھ
انکریزمنٹ آتی ہے اس کے شیئر پرائز میں اور وہ 50 روپے کے قریب جاتا ہے تو کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہیں نہید میمن صاحب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 19,250 شیئرز خرید لیتے ہیں 16 تاریخ کو 16/9/2025 کو، اور اسی طرح وہ 9/9/2025 کو 12,46,000 شیئر سلیم زمیندار جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایک اور کمپنی کے وہ بھی خرید لیتے ہیں 50 روپے کے حساب سے، یعنی کہ کمپنی کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ 50 روپے کے حساب سے شیئرز کو بائی کر رہے ہیں۔ پھر ہم کیا چلتے ہیں کہ 9/5 کو، یعنی کہ سپلٹ ہونے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ایک اور ڈائریکٹر ہیں خواجہ محمد سلمان یونس، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نمبر آف شیئرز 12,500 خریدتے ہیں 158 کے حساب سے۔ یہ تینوں کی تینوں بائنگ جو ایگزیکٹو کی بائنگ ہے، یہ شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سپلٹ ہونے سے پہلے اور سپلٹ ہونے کے بعد دونوں طرح سے کمپنی کے شیئرز اس کے ایگزیکٹو خرید رہے ہیں، جو کہ ایک پازیٹیو نیوز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایگزیکٹو 50 روپے کا شیئر خرید رہا ہے اور اس کو 1-2 مہینے کے اندر ہی وہ شیئر پرائس 100 روپے پہ بیچنے کا موقع مل رہا ہے اور تقریباً 100% کا پروفٹ گین کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ایگزیکٹو کیوں نہیں بیچے گا؟ تو ایگزیکٹو اگر میوچل فنڈ نے بھی اسی ریٹ پہ خریدا ہے تو وہ کیوں نہیں بیچے گا؟ ایگزیکٹو میوچل فنڈ ایک سائڈ پہ، اگر ایک ریٹیلر 50 روپے کا شیئر خریدتا ہے تو وہ 100 روپے پہ جائے گا تو وہ کیوں نہیں بیچے گا؟ ابھی تک ہم نے کمپنی کا پس منظر یعنی کہ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ کمپنی کی پاسٹ میں ہو چکی ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم کچھ پریزنٹ کی اور کچھ فیوچرسٹک بات کریں گے کمپنی کو لے کر کے، یعنی کہ اگر اس کا شیئر پرائس کسی نے 100 روپے میں خریدا ہے، کسی نے 90 روپے میں خریدا ہے، تو اس کے لیے فیوچر کیا پلان ہے؟ کیا وہ ایز اے انویسٹر یا ایز اے ٹریڈر کا مارکیٹ میں کام کرے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں اس کی پرفارمنس کو دیکھنا پڑے گا کہ کمپنی اس وقت گراؤنڈ میں کہاں پہ کھڑی ہے اور اس کی کیا پرفارمنس ہے۔ اگر میں اس کی پروفیٹیبلٹی کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ ایئر آن ایئر بیسس پہ، تو میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، پچھلے 2-3 سال کی بات کروں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروس پروفٹ جو مارجن ہے 2023 میں وہ 7 روپے کے قریب ہے، جو کہ ایک دم اچانک اگلے سال جمپ لگتا ہے 2024 میں اور وہ 7 روپے سے اٹھ کے 28 روپے پہ چلا جاتا ہے، اور 2025 میں وہ اسی ویلیو کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرتا ہے اور اس وقت بھی اس کا گروس پروفٹ مارجن 28 روپے پہ رہتا ہے۔ اس طرح ساری ویلیوز کو ہم نے مینشن کر دیا ہے، اور اس میں ایک اور چیز بتا دوں، نیٹ پروفٹ مارجن جو کہ 2023 میں صرف 4 روپے 60 پیسے تھا، وہ 2024 میں بڑھ کے 19 روپے ہو جاتا ہے، 19 روپے 96 پیسے، اور 2025 میں اس میں ایک بہت بڑا جمپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے 34 روپے پر، یعنی کہ پرفارمنس کمپنی کی ایز اے پروفیٹیبلٹی کے حساب سے ایئر آن ایئر بیسس پہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایز اے انویسٹر انویسٹ کرنا اگلے 2-3-4-5 سالوں کے لیے مفید ہی ہوگا، فائدہ مند ہی ہوگا، منافع بخش ہی ہوگا۔ اب ہم نے کمپنی کو، کیونکہ یہ سیمنٹ سیکٹر کی کمپنی ہے، سیمنٹ سیکٹر ڈیویڈنڈ کے لحاظ سے بہت ہی برا جانا جاتا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کی کوئی بھی کمپنی سوائے BWCL کے یعنی کہ بیسٹ وے سیمنٹ کے، کوئی بھی کمپنی ڈیویڈنڈ کے معاملے میں اچھی نہیں ہے۔ تو کمپنی کا پے آؤٹ اگر ریشو ہم دیکھیں پچھلے 5-6 سال کی کنسسٹنٹلی، یعنی کہ وہ اپنے انویسٹر کو کیا پے آؤٹ کرتے ہیں کوارٹرلی ایئرلی بیسس پہ، تو 2020 21 22 23 کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کمپنی کوئی ڈیویڈنڈ پے کرنے کی طرف نہیں آتی، یعنی کہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کو بڑھاتے جاتے ہیں لیکن ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس جو چانس ہے وہ صرف کیپٹل گین کا ہے کہ اگر آپ ایک چیز شیئر کو 100 روپے کا خریدتے ہیں تو اس کو آپ 200 پہ 150 پہ جہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے وہاں پہ بیچیں گے۔ لیکن کمپنی نے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کنسسٹنٹلی کچھ ڈیویڈنڈ پے کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ 2024 میں 1 روپے کا ڈیویڈنڈ پے کیا ہے کمپنی نے، 2025 میں بھی 1 روپے کا ڈیویڈنڈ پے کیا ہے، اور ابھی اگلا سال 2025-26 ہمارے پاس سٹارٹ ہو گیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کمپنی کیا پروفٹ ہمیں پے کرتی ہے ڈیویڈنڈ کے حساب سے کہ نہیں کرتی۔ اگر کمپنی کے میں ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کروں تو وہ بہت ہی کم ہے، 0.5% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے، جو کہ مارکیٹ کے لحاظ سے بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کو کمپیریزن میں اگر ہم لے جائیں بینکنگ سیکٹر کے لحاظ سے یا فرٹیلائزر سیکٹر کے لحاظ سے، تو پھر تو کمپنی بالکل بھی انویسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب کمپنی کی پرفارمنس کو دیکھ لیتے ہیں ایئر آن ایئر بیسس پہ
کہ کمپنی ایز اے سیکٹر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں کس طرح پرفارم کر رہی ہے. تو اس میں زیادہ ہم نہیں صرف ایک ہی سلائڈ کو ڈسکس کریں گے کہ نیٹ ایسٹ پر شیئر اس کی کمپنی کے ایئر آن ایئر بیسس پہ کیا ہے, جو کہ ہم 2022 میں دیکھیں تو 27 روپے کے قریب ہے, 2023 میں یہ 32 روپے کے قریب ہے, اور 2024 میں یہ 50 روپے کے قریب. یعنی کہ 2024 کمپنی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہر لحاظ سے, ارننگ, پروفٹ, گروس پروفٹ, نیٹ پروفٹ, ہر لحاظ سے اس میں ہم نے انکریزمنٹ دیکھی ہے. اور 2025 میں اس میں اور جمپ لگتا ہے اور نیٹ ایسٹ پر شیئر آ جاتا ہے 80 روپے کے قریب. یعنی کہ کمپنی پچھلے سال کی نسبت بھی 30% کا اس میں اضافہ کر دیتی ہے. فائنینشیلز پر ایئر آن ایئر بیسس پہ نظر دوہراتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپیریٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اس میں میکسیمم ہم ڈسکس کریں تو ای پی ایس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کمپنی کی ایئر آن ایئر بیسس پہ ای پی ایس بہتر ہوئی ہے کہ نہیں. تو 2024-25 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 روپے کی ای پی ایس کے ساتھ ہی یہ سسٹین کر رہی ہے ویلیو, جو کہ 2023 میں 22 میں پہلے 2023 کی بات کریں تو 17 روپے کے قریب آئی, اس میں ہمیں ایک اچھا گین دیکھنے کو نظر آیا. لیکن 2022 یا اس سے پہلے چلے جاؤں تو کمپنی کی جو ارننگ ہوتی تھی ایئر آن ایئر بیسس پہ وہ 2 روپے 1 روپے کے قریب ہوتی تھی, اور اچانک 2023, 24, 25 اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور کمپنی 17, 30 روپے کی ارننگ شو کرنے لگ گئی, جس پہ کچھ نہ کچھ وہ ڈیویڈنڈ بھی پے کرنے لگ گئی ہے. کمپنی کے سویٹ انالیسس پہ چلتے ہیں کہ کمپنی کی طاقتیں کیا ہو سکتی ہیں یا کمپنی کی پاور کیا ہو سکتی ہے ہمارے پاس. تو وہ ایک تو یہ کہ کمپنی کا طویل تجربہ ہے, 1980 سے یہ سیمنٹ کے پلانٹس کو چلا رہے ہیں. پھر ان کے بعد جو پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہے وہ بہت جدید ہے, اور اس میں یہ انوویشن بھی لے کر آ رہے ہیں. جب یہ ادر جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ان جگہوں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں ان کا مضبوط ایک ساکھ ہے, ایک نام ہے, ان کی پروڈکٹ میں بھی کمپلین زیادہ دیکھنے میں نہیں آتی. اور سب سے اہم چیز ہے کہ ان کا جو پلانٹ ہے وہ کراچی کے قریب اس کی لوکیشن ہے, جس سے نقل و حمل میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر یہ ایکسپورٹ کرنا چاہیں, کیونکہ یہ ساؤتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نارتھ میں نہیں ہے, تو نارتھ والوں کو بہت زیادہ اپنی ڈسٹریبیوشن کوسٹ پڑ جاتی ہے. تو کیونکہ سمندر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے نقل و حمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, جس سے ان کی ایکسپورٹ کا جو مٹیریل ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اب کمپنی کی کمزوریوں کی اگر بات کروں تو کمپنی کا پاور پلانٹ اتنا بڑا نہیں ہے, بہت محدود صلاحیت کا پاور پلانٹ ہے, جس کو یہ انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تب تک ان کا ایک لمیٹڈ سرمایہ ہے اور ایک لمیٹڈ پروفٹ ہے ہمارے پاس. مقامی مارکیٹ پہ ابھی تک بہت زیادہ انحصار ہے, یعنی کہ ایکسپورٹ کے جو آرڈر ہیں وہ اتنے زیادہ کمپنی کو نہیں مل رہے, کیونکہ کمپنی کا جو پاور پلانٹ ہے وہ 1980 سے چل رہا ہے. تو اگر اس میں انوویشن نہ لائی گئی تو کمپنی کو بہت ساری کمزوریاں دیکھنے کو ملیں گی. اگر کمپنی کے میں مواقع کی بات کروں تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یا دنیا بھر میں تعمیراتی سرگرمیاں جو ہیں, کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ سرگرمیاں بڑھتی ہیں, لائک ڈیمز اور بڑے بڑے بلڈنگ کے پروجیکٹ, تو کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی سیل بڑھیں گی. اس کے علاوہ کمپنی کے پاس ایک پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ساؤتھ میں بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کے لیے اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا بہت آسان کام ہے. اور اپنے پیداواری اور توانائی کی بچت کے منصوبوں پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور مزید اس طرح کے منصوبے لگا کر یہ اور پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. کمپنی کو جو زیادہ سے زیادہ خطرات لاحق ہیں کہ کمپنی کے کمپیٹیٹر بہت زیادہ ہیں, یعنی کہ ہم بہت سارے ایسے برانڈ جو ہیں وہ کمپنی کے کمپیٹ کر سکتے ہیں, لائک پائونیر سیمنٹ ہے, چراغ سیمنٹ ہے, ٹھٹا سیمنٹ ہے, پاور سیمنٹ ہے, BWCL خود ہے, بیسٹ وے سیمنٹ, بہت ساری سیمنٹ کی کمپنیاں پاکستان میں کام کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا کمپنی کے لیے اتنے زیادہ خطرات ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ کمپنی کا ابھی بھی بہت سارا انحصار جو ہے وہ ایندھن اور توانائی پر ہے, تو اگر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کمپنی کو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ڈینٹ لگے گا. اور ملک کی معاشی صورتحال جو کہ ہر کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس میں غیر یقینی آئی تو کمپنی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جائیں گے. اب کمپنی کے شیئر کو ہم ایز اے سٹاک مارکیٹ میں انالیسس کر لیتے ہیں کہ اس وقت سٹاک مارکیٹ میں کمپنی کے شیئر کے کیا حالات ہیں. تو کمپنی کا شیئر آج کی ڈیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے 72.5 روپے کے قریب, جو کہ آج سے 3 دن پہلے 100 روپے سے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا. یعنی کہ ہمارے پاس اگر اس کا آل ٹائم ہائی کی طرف میں جاؤں تو وہ 242 کا ہے, اور اگر آل ٹائم لو کی طرف جائیں تو وہ 40 روپے کا ہے. کمپنی کی اس وقت پی ریشو جو کہ بہت کم ہے, 2 روپے ایز کمپیریٹیولی اپنے سیکٹر کے, جو کہ 12 روپے کے قریب چل رہی ہے. یعنی کہ سیکٹر کی پی ریشو, سیمنٹ سیکٹر کی پی ریشو 12 کے قریب ہے, لیکن اس کی پی ریشو 2 روپے کے قریب ہے. تو اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے, کیونکہ ابھی سپلٹ کی ویلیو کی پی ریشو ایڈ نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے کمپنی یہ پی ریشو شو کر رہی ہے سٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ کے اوپر. اگر کمپنی کی ڈے رینج کی بات کریں تو کمپنی کو
कंसिस्टेंटली 3 दिनों में 3 लोअर लॉक लगे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि जिन्होंने अगर 40 रुपये का 50 रुपये का ख़रीदा हुआ था, या जिनको एक शेयर के बदले में 5 शेयर फ्री मिले हुए हैं, तो वो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे 100 रुपये के लेवल के लिहाज से, क्योंकि आगे स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग का एक लेवल है, और जो ट्रेडर होता है या जिसको एक अच्छा मुनाफा मिल रहा होता है, तो वो ज़रूर 100 रुपये से ऊपर इसको ज़रूर सेल करेगा। तो ये हम सिंपल सी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं कंपैरेटिवली ट्रेडिंग के लिहाज से, ना कि इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें कंपनी ग्राउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सिर्फ उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को आ रही है जो कि उसके शेयर प्राइस में हमें नज़र आ रही है। अब हम कंपनी के फ्री फ्लोट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो ईयर एंड होता है हमारे पास वो जून में होता है, और कंपनी का जो फ्री फ्लोट है वो 35%, यानी कि 35% शेयर कंपनी ने फ्री हिस्स के तौर पर मार्केट में छोड़े हुए हैं, जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है। अगर कंपनी के मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं, तो पूरे सेक्टर की भी डिविडेंड यील्ड माशाल्लाह है, और कंपनी की अपनी डिविडेंड यील्ड भी माशाल्लाह है, यानी कि पूरे सेक्टर 0.09% की डिविडेंड यील्ड पे खड़ा हुआ है, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 0.5% में खड़ा है। यानी कि कंपनी सेक्टर के लिहाज से और खुद इंडिविजुअली लिहाज से भी डिविडेंड देने के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और एनुअल बेसिस पे इसके रिजल्ट को ज़रा मेंशन आउट किया जाए, तो अगर 2025 की इसकी परफॉर्मेंस देखें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो पहले क्वार्टर में 7 रुपये की अर्निंग शो की इसने, दूसरे में 6 रुपये की, तीसरे में फिर 6.5 रुपये की अर्निंग शो की। अगर इसको एनुअल बेसिस पे ले जाएं हम इसके रिजल्ट को, तो 2022 में सिर्फ कंपनी की अर्निंग थी 1 रुपये की, 2023 में ये कुछ इंक्रीज होती है और 2.25 रुपये की आती है, लेकिन 2024 में हम एक अलग किस्म का टर्निंग पॉइंट देखते हैं, और कंपनी की जो डिविडेंड जो उसका ईपीएस है वो 2 रुपये से उठ के 17.5 रुपये तक चली जाती है, और 2025 में कंपनी इसको और इम्प्रूव करती है और ये 30 रुपये तक चली जाती है। और अब कंपनी के पहले क्वार्टर यानी कि 2025-26 का हमारे पास पहला रिजल्ट आने वाला है। अब इसकी कंसिस्टेंटली हम बाइंग देख रहे हैं कि इसके जो एग्जेक्टिव हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, वो इसको मुसलसल ख़रीद रहे हैं। अब हमारे पास जो इसका डाटा है वो 5 मार्च से लेके 17 सितंबर तक आ रहा है कि इसमें एग्जेक्टिव जो है कभी 12 लाख शेयर खरीद रहा है, कोई 19 लाख शेयर खरीद रहा है, कोई 5 लाख शेयर खरीद रहा है, कोई 3.5 लाख शेयर खरीद रहा है। यानी कि ये कंपनी के एग्जेक्टिव जो हैं ये इसके शेयर मुसलसल ख़रीद रहे हैं, बेच नहीं रहे, यानी कि जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में। फ़िलहाल आगे कोई सेल कर दे तो उसका हमारे पास अभी तक डाटा नहीं आया, लेकिन अभी तक हमारे पास जो सितंबर अक्टूबर के डाटे तक कंपनी के एग्जेक्टिव ने इसके शेयर खरीदे ही हैं, बेचे नहीं हैं। अब कंपनी के में इस साल का जो स्पेसिफिक रिजल्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसको डिस्कस करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस करने के लिए आपने सबसे पहले उसके करंट एसेट्स को देखना है कि कंपनी के करंट एसेट पिछले साल के मुकाबले में बढ़े हैं या कम हुए हैं। एक चीज़ ये देखा करें। दूसरी, कैश बैंक बैलेंस चेक किया करें कि कंपनी का कैश एंड बैलेंस जो है वो पिछले साल के निस्बत कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। फिर कंपनी जो है फ्री कैश को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर वो डिविडेंड नहीं दे रही तो वो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, कहीं डेड प्रोजेक्ट में वो पैसा तो नहीं लगा रही। जैसे हम इस केस में देखें तो कंपनी ने जो पैसा लगा रही है वो पीसी होटल के स्टे खरीद रही है, वो बेलारूस की कंपनी के साथ एमओयू साइन कर रही है, वो और विंड पावर के प्लांट लगा रही है, सोलर के पावर प्लांट लगा रही है। यानी कि कंपनी का जो एग्जेक्टिव्स हैं वो बहुत विजनरी हैं और वो मुसलसल उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहाँ से उनके प्रॉफिट को और इंक्रीज़ किया जाए और वो और फर्दर प्रोजेक्ट्स को लगा के कंपनी को एक बहुत बड़ी स्टेज पर लेकर चले जाएं, जो कि उनका हमें विजन भी नज़र आता है। अब क्योंकि कंपनी का जो पूरा साल क्लोज होता है वो जून की क्लोजिंग होती है, तो पिछले साल की इसने क्लोजिंग कर दी थी। अब हमारे पास 27 अक्टूबर को इसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है 2025-26, यानी कि साल लगेगा 2026 का, और इसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट है 27 अक्टूबर को इसकी मीटिंग है, और वो मीटिंग ही हमें डिसाइड करेगी इसकी शेयर प्राइस। अगर तो इसने रिजल्ट बहुत अच्छा शो किया, डिविडेंड की तो इससे उम्मीद नहीं है, अगर इसने ईपीएस वही कंसिस्टेंटली 6, 7, 10 रुपये की शो कर दी और इसने अपने ईपीएस को या कम से कम मेंटेन ही रखा, तो हमें शेयर प्राइस में एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी, और या उससे बढ़ भी सकता है अगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो। अब क्योंकि कंपनी का जो पूरा साल क्लोज होता है वो जून की क्लोजिंग होती है, तो पिछले साल की इसने क्लोजिंग कर दी थी।
اب ہمارے پاس 27 اکتوبر کو اس کے پہلے کوارٹر کا رزلٹ آ رہا ہے 2025-26، یعنی کہ سال لگے گا 2026 کا، اور اس کے پہلے کوارٹر کا رزلٹ ہے 27 اکتوبر کو اس کی میٹنگ ہے، اور وہ میٹنگ ہی ہمیں ڈیسائیڈ کرے گی اس کی شیئر پرائز۔ اگر تو اس نے رزلٹ بہت اچھا شو کیا، ڈیویڈنڈ کی تو اس سے امید نہیں ہے، اگر اس نے ای پی ایس وہی کنسسٹنٹلی 6 7 10 روپے کی شو کر دی اور اس نے اپنے ای پی ایس کو یا کم سے کم مینٹین ہی رکھا، تو ہمیں شیئر پرائز میں ایک سٹیبلٹی نظر آئے گی، اور یا اس سے بڑھ بھی سکتا ہے اگر اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا تو۔ اب کمپنی کے لاسٹ میں فیوچر آؤٹ لک دیکھ لیتے ہیں کہ میرے لحاظ سے فیوچر آؤٹ لک اس کمپنی کا کیا ہوگا۔ تو مجھے تو اس کمپنی کا جو مستقبل ہے وہ بہت مثبت دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں بھی بہت سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جو توانائی کے اخراجات ہیں وہ اپنے پاور پلانٹ لگا رہی ہے، ونڈ کے اور سولر کے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کمپنی کو۔ پھر ماحول دوست منصوبے لگائے جا رہے ہیں، جس میں ونڈ پاور پلانٹ ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ جو مقامی کوئلے کا استعمال ہے وہ لاگت میں کمی کرتا ہے، اس لیے یہ تھر کول کے کوئلے کو بھی استعمال کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس پر بھی پاور پلانٹ لگا رہے ہیں، جو کہ ان کے پروفٹ کے مارجن کو بہت بہتر کرے گا، پہلے سے بھی زیادہ بہتر کرے گا۔ اس کے علاوہ کمپنی بہت سارے انفراسٹرکچر کے منصوبوں پہ کام کر رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ایسی انویسٹمنٹ کر رہی ہے لائک پی سی ہوٹل اور دوسرے بہت سارے پروجیکٹ جو کہ ابھی انڈر پروسیس ہیں، اور کمپنی اس کو کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد مٹیریل انفارمیشن میں بتا رہی ہے کہ میں یہاں پہ انویسٹ کر رہی ہوں اگر میں ڈیویڈنڈ پے نہیں کر رہی۔ تو کمپنی کیپٹل گین کے لحاظ سے اور فیوچر آؤٹ لک کے لحاظ سے بہت مثبت ہے۔ اس میں انویسٹ کرنا ایز اے انویسٹر تو بہت اچھا ہے، میں ٹریڈر کی بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انویسٹر کے لحاظ سے یہ کمپنی بہت 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 بہتر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی طرف۔ سب سے بیسک سوال آج کل ہر شخص یہی پوچھ رہا ہے کہ ٹھٹا سیمنٹ کہاں پہ اپنی سپورٹ لے گا، کیونکہ 3 دنوں میں 3 لوئر لاک ہمیں اس کمپنی کو دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو کمپنی کا جو سپورٹ 1 جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو فرائیڈے میں اس نے کلوزنگ کی ہے 72 روپیز کے قریب، وہی اس کی پہلی سپورٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ گیپ موجود تھا۔ یہ سی ایم اے گیپ کی میں نے ایک کہانی بتائی ہوئی ہے کہ جو کوئی بھی شیئر وہ جتنا مرضی فنڈامنٹل سٹرونگ ہو، وہ اپنا سی ایم اے گیپ فل کرنے آئے گا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 72 روپیز کے قریب گیپ موجود تھا، اور اس نے وہیں پہ آگے سسٹین کیا ہے۔ اب یہ گیپ اوپر کی طرف بھی 2 جگہ پہ موجود ہے، یعنی کہ یہ اس گیپ کو بھی فل کرنے لازمی جائے گا اوپر کی طرف، یعنی کہ اس کے اوپر کی طرف جانے کے بھی بہت سارے چانسز ہیں، کیونکہ گیپ اوپر بھی جنریٹ ہو چکا ہے۔ اب کمپنی اگر یہاں سے یہاں پہ سسٹین نہیں کرتی اور نیچے کی طرف آتی ہے، تو دوسری سپورٹ ہمارے پاس 56 روپیز کی ہے، یعنی کہ اگر کسی نے 80 روپے کا 90 روپے کا خریدا ہے یا 100 روپے کا بھی ایون خریدا ہے، تو یا تو وہ پہلے 72 کے قریب اس کو ایوریج کرے اگر وہ انویسٹر ہے، یا پھر وہ 56 کے قریب جا کے اس کو ایوریج کرے۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہوں گے اس کے ایوریج کرنے کے۔ 45 کی سپورٹ بہت دور ہے، وہ مشکل ہی یہ ٹچ کرے گا۔ پہلی 2 سپورٹس میں سے زیادہ تر میرے پاس جو چانس ہے، میں 72 پہ اس کو، کیونکہ اگر میں نے بھی 80 روپے کا خریدا ہے تو میں اس کو 72 روپیز پہ، میں نے فرائیڈے والے دن بھی اس کو ایوریج کیا ہے، اور میں اس کو منڈے والے دن بھی ایوریج کروں گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔